السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: فضلت علی الانبیاء بست اعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون، صدقت یا رسول اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے۔ عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، اے جوان پاک اٹھ گردش میں لا پھر جام کو، عام کر دے لا الہ الا اللہ کے پیغام کو۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سماوات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم ہم سب کے آقا و مولا احمد مجتبیٰ لجپال پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، محبتوں اور ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت معزز محترم حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارۃ المصطفیٰ حلقہ دیپال پور کی جانب سے ماہانہ درس قرآن، جس میں ہم سب کو حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزانہ التجا ہے، مالک ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جس موضوع پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ موضوع ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اس کی وجہ 3 ستمبر ہے۔ 7 ستمبر سن 1974 کو پاکستان کی قومی اسمبلی اور سینٹ نے متفقہ طور پہ مرزائیوں اور قادیانیوں کو آئینی طور پہ کافر قرار دے دیا تھا۔ شرعی طور پر تو وہ پہلے ہی کافر تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن پاکستان کے قانون اور آئین میں ان کو 7 ستمبر کو سن 1974 تھا، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے 30 جون 1974 کو اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی تھی کہ ان کو کافر قرار دے دیا جائے۔ پھر آپ کی اس قرارداد پہ عمل ہوا، 7 ستمبر 1974 کو انہیں کافر قرار دے دیا گیا۔
اپنے اکابرین کی خدمات اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کی قربانیاں ہمیں تحرک دیتی ہیں، ان کی قربانیوں سے ہمیں ایک ولولہ اور جذبہ نصیب ہوتا ہے۔ ویسے بھی اپنی نئی نسل کو اس عقیدے سے روشناس کرانا ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ جس انداز میں یہ مرزائی قادیانی مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ہماری نئی نسل کو پتہ ہی نہیں، وہ جس انداز میں گمراہ کرتے ہیں ہماری نئی نسل اس سے بالکل نہ سمجھ ہے۔ اس حوالے سے مناسب سمجھا کہ آج اسی موضوع پہ ہی گفتگو کروں۔ اللہ رب العزت میری زبان پہ کلمات حق جاری فرمائے۔ جن پاکیزہ کلمات کو میں نے تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بیٹے عطا کیے تھے، تو اللہ فرما رہا ہے تم مردوں میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، لفظ رجال ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رجال رجل کی جمع ہے، رجل اس مرد کو کہتے ہیں جو سن بلوغت کو پہنچ جائے۔ میرے حضور کو اللہ نے بیٹے تو عطا کیے تھے، لیکن میرے حضور کا کوئی بھی بیٹا سن بلوغت کو نہیں پہنچا۔ بات سمجھ آ گئی؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ باپ ہونے کی نفی کر دی اور اللہ کے رسول ہونے کا اس بات کر دیا۔ علماء فرماتے اس میں باریک سا نقطہ یہ بھی ہے کہ کئی باپوں کی محبت کو اکٹھا کیا جائے، نبی کی محبت کا پھر بھی مقابلہ نہیں ہے۔ نبی کو اپنی امت سے جو پیار ہے، یا ایک امتی کو جو اپنے نبی سے ایک تعلق ہونا چاہیے، وہ کئی باپوں کی محبت کو ملا کے بھی وہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی کو اپنے امتی سے اتنا پیار ہوتا ہے۔ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ حضرت ابن عباس قرآن پاک کے پہلے مفسر، وہاں سے لے کر آج تک جتنے بھی مفسرین آئے، سب نے خاتم النبیین کا معنی یہی کیا ہے، آخری نبی، سوائے ملعون مرزا غلام احمد قادیانی کے۔ اس نے آ کے اس کا معنی بدلا، اس نے کہا کہ خاتم کا معنی ہوتا ہے مہر، تو حضور کی مہر لگی میں بھی نبی بن کے آ گیا۔ حالانکہ سب نے خاتم النبیین کا معنی کیا کیا؟ آخری نبی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری احادیث ہیں جس میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری نبی ہونے کا تذکرہ کیا۔ میرے حضور نے فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، حضور نے فرمایا کہ میں نبیوں میں سے تخلیق کے اعتبار سے سب سے پہلا ہوں، اور تشریف لانے کے اعتبار سے، بعثت کے اعتبار سے میرے حضور فرماتے ہیں میں سب سے آخری نبی ہوں۔ آخر کا لفظ آ گیا۔ ان کلمات کا شان نزول میں پہلے عرض کروں گا تاکہ بات جو ہے وہ نکل کے سامنے آئے کہ کس موقع پہ یہ کلمات اترے۔ میرے حضور کے غلام زید بن حارثہ یمن کے رہنے والے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ اپنے میکے تشریف لے گئیں، گھر کے باہر یہ بچپن میں کھیل رہے تھے، اغوا کاروں کا گزر ہوا، انہوں نے انہیں اغوا کر لیا۔ خوش بختی جناب زید کی یہ کہ انہوں نے آ کے مکے میں فروخت کر دیا۔ توجہ میری طرف رکھنا، جس شخصیت نے خریدا، تاریخ بتاتی ہے کہ ان کا نام ہے حکیم بن عزام، وہ بھتیجے
ہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے. یہ اس وقت کی کہانی ہے، ابھی میرے حضور کے ساتھ اماں جی کا نکاح نہیں ہوا. یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا میرے حضور سے. تو آپ جانتے ہیں کہ اماں جی مکہ المکرمہ کی امیر ترین خاتون تھی. جس وقت حضور کے ساتھ نکاح ہوا، اماں جی نے اپنے سارے کا سارا مال آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پہ قربان کر دیا. اپنے غلام، اپنی لوڈیاں بھی حضور کی بارگاہ میں پیش کر. اب جناب زید بن حارثہ حضور کی غلامی میں. زید بن حارثہ کے گھر والوں کو پتہ نہیں کہ ہمارا بیٹا کہاں ہے. ماں شب و روز رو رہی ہے، باپ بہت زیادہ پریشان ہے. ہجریہ اشعار ان کی زبان پہ ہوتے ہیں. اپنے بیٹوں کی تلاش کبھی کہیں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہمارا بیٹا کہاں ہے. حج کا موسم آیا، وہاں سے ایک قافلہ مکہ المکرمہ آیا. زید بن حارثہ کو انہوں نے پہچان لیا، یہ تو حارثہ کا بیٹا ہے. ماں باپ بڑے پریشان ہیں، ان کے گھر کا ہر فرد پریشان ہے، یہ یہاں پہ ہیں. انہوں نے پتہ کیا کہ کس کی غلامی میں ہیں. انہیں پتہ چلا کہ جس شخصیت کی غلامی میں ہیں انہیں محمد رسول اللہ کا ہے. حج سے فارغ ہوئے، واپس پلٹ کے یمن میں گئے. ان کے گھر والوں کو بتایا کہ آپ کا بیٹا مکے میں ہے، جس شخصیت کے پاس ہے ان کا نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. باپ نے بہت سارا مال فدیے کے طور پہ لیا، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، مکہ پہنچا. حضور کا پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. بتایا گیا کہ حضور سے حرم میں تشریف فرما ہے. ان کے والد گرامی اپنے بھائی کو ساتھ لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آ کے عرض کیا کہ بندہ نواز، آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہو وہ خاندان تو قیدیوں کو آزاد کرتے ہیں، وہ تو غلاموں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارا بیٹا آپ کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہا ہے. آپ جتنا چاہیں ہم سے فدیہ لے لیں لیکن ہمارے بیٹے کو آزاد کر دیں. آقا کریم علیہ السلام مسکرانے لگے. ارشاد فرمایا کہ تمہارا بیٹا اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں فدیہ لیے بغیر تمہارے بیٹے کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، اور اگر تمہارا بیٹا میرے در دولت کو چھوڑنا نہ چاہے تو پھر میں مجبور نہیں کروں گا کہ وہ تمہارے ساتھ جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بات تو آپ نے انصاف کی کر دی. ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہ جائے. وہ تو ہمیں دیکھے گا، سینے سے لگے گا، آنسو بہائے گا اور کہے گا کہ جلدی مجھے میری ماں تک پہنچاؤ، میرے بہن بھائیوں تک مجھے جلدی لے کے چلو. ان کے ذہن میں یہ بات تھی. جناب زید کو بلایا گیا، باپ نے سینے سے لگایا، باپ کی ہچکی باندھ گئی، آنسو جاری ہیں، لیکن جناب زید کو کوئی پریشانی نہیں. بڑا حیران ہوا، کہا بیٹا آپ کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں؟ کیا ماں باپ کی جدائی سے آپ جو ہے وہ مطمئن ہیں؟ میں اتنا مال لے کے آیا ہوں اور آپ کو جو ہے وہ آزادی دلوانا چاہتا ہوں، بیٹا چلو میرے ساتھ. تو حضرت زید بن حارثہ نے کیا جواب دیا؟ توجہ فرمانا. جناب زید بن حارثہ اپنے باپ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، باپ تم خیر سے جاؤ یمن میں، تم چلے جاؤ گھر. اب جس چوکھٹ پہ میں زندگی کے شب روز گزار رہا ہوں، اب اس چوکھٹ کو میں نہیں چھوڑ سکتا. اللہ رب العزت نے بچپن میں ہی یہ شعور دے دیا تھا، یہ چھڑ گئی دنیا ہو سکتا گزارا، محمد نے چھڑیاں گزارا نہیں ہونا. اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے در سے جو یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تو بیٹا کہنے لگا باپ آپ خیر سے جاؤ یمن، میں حضور کی چوکھٹ چھوڑ کے نہیں جا سکتا. تیرے زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، تیرے زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ. تو جو حضور کی زلف کا قیدی بن جائے اس کو اور کیا چاہیے. تو کہا باپ آپ خیر سے جاؤ، اس در دولت کو میں چھوڑ کے جا نہیں سکتا. والد گرامی واپس پلٹ گیا. آقا کریم علیہ السلام کا ذرائع رحمت پہلے کے جوش میں ہوتا تھا، بڑی حضور کی محبت، بڑا پیار تھا. یہ پیار ہی کی وجہ تھی کہ ماں کو چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا.
ساری محبتیں حضور کی محبت میں قربان کر دی. یہ آقا کریم علیہ السلام کا پیار تھا، شفقت تھی. لیکن اب میرے حضور کی محبت کا جو دریائے رحمت ہے اور بھی جوش میں آیا. آقا کریم علیہ السلام نے جناب زید کو اپنی آغوش میں لیا. لوگوں کی طرف میرے حضور متوجہ ہوئے. فرمایا لوگوں، پہلے زید میرا غلام تھا، آج کے بعد زید میرا غلام نہیں، آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے. اب وہ زید جو زید بن حارثہ تھے، آج کے بعد زید بن حارثہ نہیں، آج کے بعد زید بن محمد، زید بن محمد. ان کی عظمت پہ قربان جائیے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باپ مل گیا، خدیجہ الکبریٰ جیسی ماں مل گئی، فاطمہ الزہرا جیسی بہن مل گئی، اس کو اور کیا چاہیے. تو جناب زید بن حارثہ کے شب و روز گزر رہے ہیں. آقا کریم علیہ السلام تربیت فرما رہے ہیں، پرورش فرما رہے ہیں. جناب زید سن بلوغت کو پہنچے. جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ اس کی اہلیہ کا، اس کی شادی کا انتظام اہتمام کرتا ہے، آقا کریم علیہ السلام سوچنے لگے کہ بیٹے کی شادی کرنی ہے. میرے حضور کی نظر انتخاب جس خوش وقت خاتون پہ پڑی وہ میرے حضور کی پھوپھی زاد بہن تھی. نام ہے سیدہ زینب بنت جحش. رشتہ مانگا، نکاح ہو گیا، لیکن پہلے دن سے ہی طبیعتیں نہ ملی، مزاج میں بڑا فرق تھا. آقا کریم علیہ السلام کی آرزو تھی کہ بڑی محبت کے ساتھ میں نے بیٹے کا رشتہ کیا ہے، یہ چلنا چاہیے، اور جس خاتون کے ساتھ کیا ہے وہ بھی قریش کے خاندان سے تعلق ہے اور بڑا اونچا خاندان ہے، تو یہ رشتہ چلنا چاہیے. لیکن ہوتا وہی ہے جو میرے مالک کی مرضی ہوتی ہے، اور اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں. جناب زید نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی بندہ نواز اب تو گزارا نہیں چل سکتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں. طلاق ہو گئی. جس وقت طلاق ہو گئی، عدت گزری، اب اسی زینب بنت جحش، سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمانوں پہ کر دیا. قرآن کے دامن میں یہ بات موجود ہے، اور اس بات کو یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید میں صرف ایک صحابی کا نام ہے اور وہ حضرت زید ہے. پوچھے قاری صاحب سے، فلما قضى زید منها وطرا زوجناکہا. صرف قرآن پاک کے اندر صرف اور صرف حضور کے ایک صحابی کا نام ہے اور وہ حضرت زید ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا زوجناکہا، محبوب ہم نے زینب بنت جحش کے ساتھ آپ کا نکاح کر دیا. سیدہ زینب بنت جحش کو ساری زندگی دوسری ازواج مطہرات پہ یہ فخر رہا، ناز رہا، تمہارے نکاح کیے تمہارے گھر والوں نے، میرا نکاح ساتوں آسمانوں کے اللہ نے کیا ہے. بات بھی فخر والی. لیکن آقا کریم علیہ السلام کو پہلے بھی اس بات کا اندیشہ تھا دشمنان اسلام طوفان بدتمیزی برپا کریں گے. ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو سے نکاح کر لیا. حکم رب کا ہے، نکاح رب نے فرمایا. آقا کریم علیہ السلام کو جو اندیشہ تھا اسی کے مطابق ہی لوگوں نے پروپگنڈا بھی کیا، طوفان بدتمیزی بھی برپا کیا. اس وقت یہ کلمات اترے، توجہ، اس وقت یہ کلمات اترے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے تو زید پھر حضور کا بیٹا کیسے لگا؟ جب زید بیٹا نہیں ہے تو زید کی بیوی آقا کریم علیہ السلام کی بہو کیسے لگی؟ تو اس وقت یہ کلمات اترے اور معاملہ جو ہے وہ اللہ رب العزت نے بالکل واضح کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اس سے پہلے متبنہ بنانا جائز تھا، منہ بولا بیٹا لوگ بناتے تھے، لیکن اس کے بعد منہ بولا بیٹا کی حیثیت ختم ہو گئی. اب اگر کوئی بندہ بھائی کا بیٹا لے لے، بہن کی بیٹی لے لے، کوئی اور بچہ لے لے اور اس کو جو ہے وہ بیٹا بنا لے اور خانے میں اپنا نام لکھے تو یہ غلط ہے، حرام ہے. ویسے اپنے گھر میں پالے، وہ اس کی خدمت کرے، آپ اس کو پڑھائیں، باپ بیٹے والا رشتہ قائم رہے، لیکن خانے میں، باپ کے خانے میں آپ اپنا نام نہیں لکھوا سکتے. آقا کریم علیہ السلام کا ایک بڑا سخت حکم میرے حضور نے فرمایا،
جس کو علم ہو کہ میرا باپ وہ ہے، نسبت کسی اور طرف کرے. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی جنت اس پہ حرام ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ایسا چل رہا ہے نا، ہمارے خاندان میں، آپ کے خاندان میں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ فرسودہ رسم جو ہے اب بھی جاری ہے. اور یہ ختم کیوں ہوئی، کیوں ختم کی گئی؟ اس وجہ سے اس میں بہت ساری قباحتیں تھیں. اگر میں ان قباحتوں کو گننا شروع کر دوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اچھا یہ بھی قباحت ہے، یہ بھی قباحت ہے، یہ بھی قباحت ہے. کئی قباحتیں ہیں. آقا کریم علیہ السلام کے بعد اللہ کا نبی آنا نہیں، حضور آخری نبی ہیں. اور اگر یہ فرسودہ رسم جاری رہتی تو پھر ختم کس نے کرنا تھا؟ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اس میں قباحت یہ تھی کہ کسی شخص نے بچہ لے لیا، باپ کے کھانے میں اپنا نام درج کروا لیا، حالانکہ وہ بیٹا اس کا نہیں ہے، بیٹا تو کسی اور کا ہے. جس وقت یہ شخص فوت ہوا اب ساری جائیداد پہ قبضہ کس کا ہوگا؟ کسی بیٹے کا ہوگا. حالانکہ اگر اس کی اور اولاد نہیں ہے، اس کے بھائی ہے، بہنیں ہیں اور کئی رشتہ دار ہیں، تو وراثت کے حقدار حقیقی طور پہ تو وہ بنے گے نا، شرعی طور پہ تو وہ بنے گے. لیکن اب اس نے بیٹا کسی اور کا لیا ہے، اس نے پالا، کھانے میں جو ہے وہ باپ کا نام درج کر دیا، اب یہ جائیداد پہ قبضہ کر دیے بیٹھ گیا. جو حقیقی وارث ہیں وہ محروم رہ گئے. تو کسی وارث کو وراثت سے محروم کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ہم آج کل اس کا خیال نہیں کرتے، ہم بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، ہمیں کوئی پریشانی نہیں نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی وارث کی وراثت کو کاٹا اللہ رب العزت اس کے بدلے میں جنت کا حصہ کاٹ لے گا. لیکن ہمارے نزدیک تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جو جتنا چاہتا ہے وہ قبضہ کر لیتا ہے. اور جب زمین کا مسئلہ آتا ہے کہ کسی پلاٹ کا مسئلہ آتا ہے تو وہ بندہ قبضہ نہیں کر سکتا، تو اب جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے. اب بہنوں کو، بیٹیوں کو لایا جاتا ہے تحصیلدار کے سامنے، جو ہے وہ بہنیں بیان دے رہی ہیں کہ ہم نے حصہ نہیں لینا. وہ ہم آپ جانتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو جو ہے وہ تیار کرتے ہیں، وہ پورے معاشرے کو پتہ ہے. تو بہرحال جو بندہ کسی وارث کو وراثت سے محروم کرے، آقا کریم علیہ السلام نے سنا اللہ جنت سے حصہ کاٹ لے گا. ایک تو یہ قباحت ہے، وارث اور ہے بن کوئی اور گیا. دوسری قباحت یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے اگر یہ خامد کا قریبی رشتہ دار ہے، اس میں جوان ہونا ہے، تو یہ اس کی بیوی کے لیے غیر محرم ہے. بیوی کے لیے کیا ہے؟ غیر محرم ہے. مثال کے طور پہ میں اپنا بھتیجا لے لیتا ہوں اور میری بیوی کا تعلق کسی اور خاندان سے ہے، وہ بھتیجا تو میرا ہے نا. اب وہ جوان ہوا تو اب میری بیوی کے لیے وہ غیر محرم ہے. تو اس کسی غیر محرم کو گھر میں کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو بہت ساری باتیں اس کے علاوہ بھی، بہرحال یہ میرا موضوع نہیں ہے، آگے چلتے ہیں. اس موقع پہ یہ کلمات اترے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. اب آئیے آقا کریم علیہ السلام کے فرمودات کی طرف. آقا کریم علیہ السلام کی 200 سے زائد احادیث ہیں جو اس مسئلے کو بیان کر رہی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی 100 سے زائد آیتیں ہیں جو مسئلہ ختم نبوت کو بیان کر رہی ہیں. آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ جو میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف پایا، توجہ، راوی ہے جناب ابو ہریرہ. ابو ہریرہ میرے حضور کے لاڈلے صحابی ہیں، جلوت و خلوت میں حضور کی بارگاہ میں رہنے والے. آقا کریم علیہ السلام کے دیگر صحابہ کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں، توجہ ہے، کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں. جناب ابو ہریرہ حضور کی بارگاہ میں رہتے ہیں، حضور کی باتیں سنتے ہیں. شروع میں حافظہ کمزور تھا، حضور کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے بندہ نواز، انی اسمع منک حدیثا کثیرا انسا، بخاری کے کلمات. بندہ نواز آپ مجھے بہت کچھ سناتے ہو، میں آپ سے بہت کچھ سنتا ہوں، لیکن حضور میں تو یاد نہیں رکھ پاتا، میں تو بھول جاتا ہوں. آقا کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد نہیں فرمایا ابو ہریرہ مدینہ المنورہ کی فلان گلی میں ایک طبیب حکیم رہتا ہے، اس سے جا کے اپنا علاج کراؤ، اپنے حافظے کو مضبوط کرو، بادام کھاؤ، یہ نسخہ استعمال کر لو. حضور نے یہ نہیں فرمایا. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی چادر کو بچھا دو،
जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैंने चादर को बिछा दिया, आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फग़रफ़ बियदै, मेरे हुजूर ने अपने दोनों हाथों को मिलाया, बुत बना के जनाब अबू हुरैरा की चादर में डाला। किसी को नजर नहीं आ रहा कि हुजूर क्या दे रहे हैं, खाली हाथ हैं, लेकिन इस बात को याद रखना मेरे हुजूर के खाली हाथों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों जहानों के खजाने रख दिए हैं। आला हज़रत सुनाया करते थे, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा आप चादर को लपेट लो। अबू हुरैरा फरमाते मैंने चादर को लपेटा, सीने से लगाया, उसके बाद हुजूर से जो कुछ सुना करता था याद रहता था, कभी भूलता नहीं। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना। यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते, मंगते तो रहे मंगते कोई शाहों में दिखला दो, मंगते तो रहे मंगते कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरी सरकार से टुकड़ा न मिला। तो जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाफजा मजबूत मेरे हुजूर ने किया, फिर कितना मजबूत हुआ। जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आका करीम अलैहिस्सलाम की 5374 अहादीस को हुजूर से सुना और जनाब अबू हुरैरा ने फिर आगे उम्मत तक पहुंचाया। 5374, उन 5374 अहादीस में से एक हदीस मुबारका जिसको मैं अभी आपकी खिदमत में पेश करने वाला हूं, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं फुद्दिलतु अलल अंबियाइ बिसित्तिन, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे सारे नबियों पे फजीलत दी गई है, 6 चीजों की वजह से मुझे सारे नबियों पे फजीलत दी गई है। सिर्फ इस हदीस मुबारका में 6 का जिक्र है, सिर्फ 6 नहीं है, अनगिनत चीजें हैं आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अता की, किसी और नबी को अता नहीं फरमाई। इस हदीस मुबारका में 6 का तज़किरा है। हुजूर ने फरमाया मुझे 6 चीजों की वजह से फजीलत दी गई। अभी कारी साहब पढ़ रहे थे, सबसे औला आला हमारा नबी। हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए कि हमारे नबी वो नबी है जो सारे नबियों के सरदार हैं, जो सारे नबियों के इमाम हैं। हमें इस बात पे फख्र होना चाहिए। मेरे शेख झूम के ये शेर पढ़ा करते हैं, आप फरमाते हैं फख्र का दरीचा दिल में बाज करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाज करना चाहिए। तो हमें इस बात पे नाज है, फख्र है कि हम आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मती हैं। तो फरमाया फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसित्तिन, मुझे सारे नबियों पे 6 चीजों की वजह से फजीलत दी गई। वो कौन सी 6 चीजें हैं? आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहली चीज उतीतु जवामिअल कलिम, मुझे जामे कलिमात दिए गए। जामे कलिमात क्या मतलब? जामे कलिमात का मतलब ये अल्फाज कलील महानी कसीर, अल्फाज थोड़े महानी का एक समंदर। ये आका करीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खसूसियत अता की है, किसी और को नहीं। अगर मैं इस बात को खोल के बयान करूं और एक वाक़ा का सहारा लूं, आपको बड़ा मजा आएगा कि हुजूर मुख्तसर बोलते हैं लेकिन मानी का एक समंदर होता है। ये मेरे हुजूर का कमाल है। आला हज़रत फरमाते हैं मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, बोलता तो हर कोई है, जुबान तो हर किसी के मुंह में है, लेकिन बोलने की जो है वो अंदाज और जो कमाल अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाया वो किसी को नहीं मिला। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको जुबान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। तारीख फरिश्ता किताब है, मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। उस किताब के अंदर एक वाक़या मौजूद है। सुल्तान महमूद गजनवी तारीख इस्लाम का बहुत बड़ा हीरो गुजरा है, तारीख इस्लाम का बहुत बड़ा नाम, वो हमारा हीरो है। हमारे हीरो इस तरह के लोग हैं, हमारे हीरो कोई करैक्टर या कोई कंजर नहीं है। हमारे हीरो इस तरह के लोग हैं कि जिन्होंने जो है वो गलबा दीन के लिए जिन्होंने काम किया है, वो हमारे हीरो हैं। और ये तारीख इस्लाम का बहुत बड़ा नाम सुल्तान महमूद गजनवी। जिंदगी के इब्तदाई दौर में 3 शक थे। पहला शक, किसी ने ज़हन में ये बात डाल दी कि तेरा बाप तो कोई और है, निस्बत किसी और तरफ की जाती है, तो ये शक में मुब्तला हो गया। दूसरा शक इसको हुजूर की इस हदीस में था, इन्नल उलमा वरासतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं,
کسی ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ کلمات علماء نے خود گھڑے نسبت حضور کی طرف کر دی، حالانکہ یہ حضور کا فرمان نہیں ہے۔ دو شک۔ تیسرا شک قیامت کے قائم ہونے میں تھا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رات کے وقت اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ نکلا، غلام شمعدان آگے لیے جا رہا ہے، روشنی بکھیرتا جا رہا ہے، گزر ہوا ایک چھوٹے سے مدرسے کے پاس سے، چھوٹی دیواریں ہیں، باہر سے اندر نظر آتی ہے، طلبہ پڑھ رہے ہیں، ایک طالب علم ایسا ہے ہاتھ میں کتاب ہے، سبق پڑھ رہا ہے، سبق بولتا ہے، قریبی ہندو کی دکان ہے، وہاں پہ چراغ کی روشنی میں جا کے کتاب دیکھتا ہے، واپس آ جاتا ہے۔ سلطان محمود دور سے یہ منظر دیکھتا آ رہا تھا۔ جس وقت وہ قریب آیا تو اس نے پہلی مرتبہ یہ دیکھا تھا کہ حصول علم کا کسی کو اتنا بھی شوق ہو سکتا ہے۔ اس کو ترس آیا، اس نے وہ شمعدان طالب علم کو دے دیا۔ جس وقت وہ دین کا طالب علم خوش ہوا، اللہ بھی خوش ہو گیا، اللہ کے نبی بھی خوش ہو گئے۔ جہاں تک جانا تھا گیا، واپس پلٹ کے اپنے محل میں سویا، مقدر جاگے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہو گیا۔ اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جس نے حضور کا دیدار کیا اس کو یقین کر لینا چاہیے حضور کا ہی دیدار کیا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں قصد ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام خواب کے اندر کسی کو کوئی چیز عطا کر دے، مال خواب نہیں ہوتا، حقیقت میں وہ چیز اس کے بعد موجود ہوتی ہے۔ جناب بصیری کو دیکھ لیجیے، اور بھی کئی جن کو آقا کریم علیہ السلام نے خواب کے اندر نوازا، جب بیدار ہوئے تو وہ آقا کریم علیہ السلام کی سخاوت ان کی جھولی میں موجود ہوتی تھی۔ اور چوتھی بات یہ بھی خواب کے حوالے سے ذہن میں رہے کہ جس نے آقا کریم علیہ السلام کا خواب میں دیدار کر لیا، میرے حضور فرماتے ہیں ان قریب حالت بیداری میں بھی اس کو میرا دیدار ہوگا۔ سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے، جس وقت آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، کتنے شک تھے؟ 3 شک تھے۔ میرا باپ سبکتگین ہے یا کوئی اور؟ حدیث مبارکہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ سرکار کا فرمان ہے یا علماء نے خود گڑھا؟ تیسرا شک قیامت کے قائم ہونے میں تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کا دیدار ہوا، آقا کریم علیہ السلام سلطان محمود غزنوی کو دیکھ کے مسکرانے لگے، ساتھ ارشاد فرمایا سبکتگین کے بیٹے محمود، تو نے آج میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، کل قیامت کا دن ہوگا میں تیری شفاعت کروں گا۔ میرے حضور نے مختصر جملہ بول کے 3 شک بھی دور فرمایا، جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام جب بولتے ہیں الفاظ تھوڑے معنی کا ایک سمندر، تو حضور نے فرمایا 6 چیزوں کی وجہ سے مجھے فضیلت دی گئی، حدیث مبارکہ یاد رکھنا۔ فرماتے ہو تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات دیے گئے۔ دوسری چیز میں حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ رب العزت نے مجھے بارعب بنایا ہے۔ تیسری چیز میں حضور فرماتے ہیں احلت لی الغنائم، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ پہلے بھی جنگیں ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، مال غنیمت بھی ملتا تھا، لیکن کسی کو استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ مال غنیمت اکٹھا کیا جاتا، آسمان سے بجلی آتی اس کو جلا دیتی۔ میرے حضور دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے جہاد فرمایا، مال غنیمت ملا۔ اب یہ نہیں کہ آسمان سے بجلی آئے گی اور جلا دے گی، بلکہ آقا کریم علیہ السلام کے صدقے اللہ نے کرم نوازی فرمائی کہ اب وہ سارے کا سارا مال سپاہیوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے میرے حضور نے فرمایا کہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا۔ چوتھی چیز جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ میرے حضور کے پاک قدم اس دھرتی پہ لگے، اللہ رب العزت نے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا۔ پہلے صرف مخصوص عبادت گاہوں میں ہی نماز پڑھی جا سکتی تھی، ہر جگہ پہ کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا تھا۔ اب آقا کریم علیہ السلام کا عاشق حضور کا غلام اگر فصلوں میں کام کر رہا ہے، مسجد میں نہیں پہنچ پاتا، اجازت ہے وضو بنائے اور وہیں پہ نماز ادا کر لے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ یہ بھی حضور کو اللہ نے اعزاز دیا ہے۔ اگر پانی دور ہو، پانی میسر نہ ہو، آقا کریم علیہ السلام کا امتی مٹی پہ جو ہے وہ ہاتھوں کی ضرب لگائے گا، اپنے ہاتھوں کو منہ پہ پھیر لے گا اور اپنے جو ہے وہ ہاتھوں کا مسح کر لے گا۔ شریعت کہتی ہے آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا، جس طرح پانی نے پاک کیا تھا اسی طرح مٹی نے بھی پاک کر دیا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں 5ویں چیز جو اللہ نے مجھے عطا کی، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔
जितने भी नबी आए इंसानों के नबी बन के आए। मेरे हुजूर सिर्फ इंसानों के नबी नहीं, अल्लाह की सारी मखलूक के नबी है। जमीन मखलूक मेरे हुजूर जमीन के नबी, आसमान मखलूक मेरे हुजूर आसमान के नबी, सूरज मखलूक मेरे हुजूर सूरज के नबी, चांद मखलूक आका करीम अलैहिस्सलाम चांद के नबी। यही वजह है कि मेरे हुजूर का इशारा होता है, चांद दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। मेरे हुजूर का उम्मती है, उम्मती के लिए जरूरी है अपने नबी की बात माने। डूबा हुआ सूरज असर के वक्त में आया, क्यों? इस वजह से कि वो मेरे हुजूर का उम्मती है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया और रसूलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। ये हम खुशबख्त हैं कि उस नबी के उम्मती हैं जो नबी सारे नबियों से आला है। डिठे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान जा नहीं कोई होर डिठा, डिठे वरक कुरान दे फूल सारे तेरी शान जा नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जड़ा उन्होंने आज का असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बचर आखे, पैंदा रात दिन एहो शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तो फरमाया और से तो इलल खल्क़ि काफ़ा, मुझे सारी मखलूक की तरफ रसूल बना के भेजा गया। छठी और आखिरी बात जो हमारे मौजू के साथ मुताबिकत रखती है वो ये, मेरे हुजूर ने फरमाया खुतिमा बियन नबिय्यून, हुजूर फरमाते हैं मुझ पे नबूवत का सिलसिला खत्म कर दिया गया, मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये भी निशानदेही फरमाई, फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, हुजूर फरमाते मेरी उम्मत में 30 झूठे आएंगे। हुजूर ने फरमाया इन्नहु सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून, मेरी उम्मत में 30 झूठे होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। हुजूर ने फरमाया हर एक ये दावा करेगा मैं नबी हूं, मेरी उम्मत आंखें खोल के रखना मैं आखिरी नबी हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। किसी भी सूरत में कोई नबी नहीं आ सकता। काफी वक्त बीत गया। इस अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी जिंदगी में कुछ बदबख्तों ने नबी होने का दावा कर दिया था। एक यमन का असवद अंसी था, उसने दावा किया, मेरे हुजूर ने वहां के मुसलमानों को खत लिखा इसको वास्ते जहन्नम कर दिया जाए। फिर आका करीम अलैहिस्सलाम के साहबी हजरत फिरौज दैलमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने असवद अंसी को वास्ते जहन्नम कर दिया। अभी काफिर हुजूर तक खुशखबरी लेके नहीं पहुंचा, मेरे हुजूर ने अपने साहबा को इकट्ठा किया और आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुशखबरी सुनाई कि वो वास्ते जहन्नम हो चुका है और जिस शख्सियत ने उसको वास्ते जहन्नम किया है वो आपका दोस्त फिरौज दैलमी है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुशी का इजहार किया, यानी गोया के हुजूर के बाद अगर कोई नबी होने का दावा करे उसको वास्ते जहन्नम करना, इससे मेरे हुजूर को खुशी होती है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने खुद जो है वो खत लिखा कि उसको वास्ते जहन्नम कर दिया जाए। मुसैलमा कज़्ज़ाब ने दावा किया था, हुजूर की बारगाह में हाजिर भी हुआ था और खत भी उसने लिखा था कि मुझे अपनी नबूवत में शामिल कर लें। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जवाबन खत लिखा, हुजूर ने फरमाया मुसैलमा तू कज़्ज़ाब है, तू झूठा है। अब खत दिया आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक साहबी जनाब हबीब बिन ज़ैद अंसारी को, वो खत लेके उसके दरबार में पहुंचे। उसने खत खोला, ज़हन में ये बात थी कि शायद मुझे हुजूर ने शामिल कर लिया है। तो जिस वक्त खत खोला तो खत में ये लिखा था मुसैलमा तू है ही कज़्ज़ाब, तू झूठा है। और आगे खत का मज़मून इसी तरह का था। बड़ा गुस्सा आया उसको। हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से वो कहने लगा, हबीब ये बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तेरा क्या ख्याल है? जनाब हबीब बिन ज़ैद अंसारी कहने लगे कि मैं दिलो जान से मानता हूं कि प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं, दिलो जान से मानता हूं। उसने कहा ठीक है। उसने कहा अब ये बताओ कि मेरी नबूवत के बारे में क्या ख्याल है? तो जनाब हबीब बिन ज़ैद अंसारी ने क्या फरमाया? फरमाने लगे, बदबख्त तेरी ये बात सुनने से मैं काफिर हूं, मैं बहरा हूं, ये बात तेरी सुन नहीं सकता। उसको बड़ा गुस्सा आया, उसने आपका दायां हाथ काटा, दायां हाथ काट के उसने फेंक दिया। उसने कहा कि अब तो मेरी बात मानेगा ना। फिर हुजूर के बारे में पूछा। जनाब हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर ऐलान किया कि हुजूर अल्लाह के सच्चे और आखिरी नबी हैं। उसने कहा मेरे बारे में बता। आपने फरमाया बदबख्त जो पहले बात कर चुका हूं बात हुई है, तेरी ये बात सुनने से काफिर हूं। उसने आपका बायां हाथ भी काट दिया।
ہر مرتبہ وہ آپ سے پوچھتا، آپ حضور کے بارے میں اعلان کرتے اور اس کے بارے میں انکار، جس وقت جو ہے وہ آپ انکار فرماتے، ہر مرتبہ انکار کرنے پر وہ آپ کے بدن کا ایک عضو کاٹ دیتا، حتیٰ کہ اس نے جناب حبیب بن زید انصاری کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے، لیکن اس کی جھوٹی نبوت کا ایک لفظ بھی زبان پہ نہیں آیا۔ یعنی آقا کریم علیہ السلام کی ختم نبوت جو ہے، یہ جو ہے وہ کیسا عقیدہ ہے؟ جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اگر اس میں تھوڑی سی لچک پیدا ہوئی، دائرہ اسلام سے خارج، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کروا لیے، اللہ نے شہادت عطا کی، شہید ہو گئے۔ اس کے بعد کسی نے یہ درد بھری کہانی ان کی والدہ حضرت ام عمارہ کو سنائی تھی۔ جناب ام عمارہ بہت بڑی مجاہدہ تھے، غزوہ احد کے اندر بھی آقا کریم علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام فرمانے لگے، میں جدھر دیکھتا مجھے ام عمارہ ہی نظر آتی، وہ میرا دفاع کر رہی۔ تو جناب ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بھی مجاہدہ تھی، اور اللہ رب العزت نے سارے بیٹے بھی مجاہدی عطا کیے تھے۔ یہ حبیب بن زید انصاری اور پھر ایک عبداللہ بن زید انصاری تھے۔ مسیلمہ کذاب کے ساتھ جس وقت جنگ ہوئی تھی تو جناب وحشی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے نیزہ مارا تھا، اور حضرت وحشی وہی ہے نا جنہوں نے جناب حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، تو حضرت وحشی کو آقا کریم علیہ السلام جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا، آقا کریم علیہ السلام نے ان کا اسلام کو قبول فرما لیا کہ یہ میرے غلام ہیں، میرے امتی ہیں، لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وحشی میری آنکھوں کے سامنے نہیں آنا۔ تو جناب وحشی ساری زندگی حضور کی پیٹھ کے پیچھے رہے کہ جس وقت میں تمہیں دیکھوں گا چچا یاد آ جائے گا۔ تو آقا کریم علیہ السلام اور یہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، میں اس طور میں تھا کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں ایک بہترین انسان کو شہید کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے میری آرزو اور میری تمنا تھی کہ اللہ کوئی وہ وقت لائے کہ کوئی بہترین انسان بھی میرے ہاتھ سے جو ہے وہ واصل جہنم ہو جائے تاکہ کفارہ تو ہو جائے۔ تو فرماتے ہیں جس وقت اس نے آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہوا اور بعد میں اس نے جو ہے وہ اعلان کر دیا، جناب ابو بکر صدیق کا دور ہمایوں ہے، جناب خالد بن ولید اور آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ اس کے مقابلے میں نکلے، تو جناب وحشی رضی اللہ تعالی عنہ وہی نیزہ لے کے نکلے، اور آپ فرماتے تھے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، مالک تو کرم نوازی فرمانا، اس کو میرے ہاتھ سے ہی واصل جہنم کرنا۔ تو پھر حضرت وحشی کے ہاتھوں میں وہ واصل جہنم ہوا، اور پھر جناب عبداللہ بن زید، تذکرہ یہ کر رہا ہوں کہ حبیب بن زید انصاری اور پھر عبداللہ بن زید ام عمارہ کے یہ دوسرے بیٹے تھے، انہوں نے پھر تلوار ماری اور مسیلمہ کذاب کا جو سر ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ تو جس وقت ام عمارہ کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا، جناب ام عمارہ بھی وہاں پہ موجود تھی، اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئی، مالک یہ سعادت بھی تو نے ہمیں عطا کی ہے۔ تو حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہانی سنیے، جس وقت ان کی ماں کو بتایا گیا کہ تیرے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، تو جناب ام عمارہ پریشان نہیں ہوئی، چہرے پہ طمانینت کا نور چمکا، اور آپ نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، فرمانے لگی ارضعتہ لہذا اليوم، کسی دن کے لیے تو میں نے بیٹے کو دودھ پلایا تھا۔ جن ماؤں نے پاکیزہ دودھ بیٹے کو پلائے ہوتے ہیں وہ بیٹے پھر حضور کی ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی جو ہے وہ قربانیاں ہیں۔ بہرحال وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، آخری کو 5-7-10 منٹ میں اپنے اکابرین کے تذکرے اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ 1840 میں یہ بدبخت قادیان میں پیدا ہوا۔ کون؟ مرزا غلام احمد قادیانی۔ باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ، ماں کا نام چراغ بی بی۔ آگے مجھے کچھ ضرورت پڑے گی، یہ نام آپ یاد رکھنا۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ غلام مرتضیٰ۔ اس کا اپنا نام کیا ہے؟ غلام احمد قادیانی۔ اس کی ماں کا نام چراغ بی بی۔ 1839 یا 40 میں یہ خبیث پیدا ہوا، بڑا ہوا، کچھ کتابیں پڑھی۔ 1857 کی جو جنگ آزادی ہوئی ہے، انگریز ہم پہ مسلط ہوا، اس نے قریب سے دیکھا تھا، وہ ہم پہ حکومت کر رہا تھا، اس نے ہمیں قریب سے دیکھا تھا کہ ہم ان پہ حکومت تو کر رہے ہیں لیکن ان کے دل پہ جو حکومت ہے وہ محمد عربی کی ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، حضور کے شہر کا تذکرہ چھڑتا ہے، آنکھیں جو ہے وہ برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان کی نماز عربی میں جو بولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی نماز عربی میں، ان کا قرآن عربی میں، ان کا سب کچھ عربی میں، اور جو ہے وہ عرب سے یہ محبت کرتے ہیں، مکے سے پیار کرتے ہیں، مدینے سے ان کا پیار ہے۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب یہ محبت کیسے نکالی جا سکتی ہے۔ تو ان کو مشورہ دیا گیا کہ اگر تم اپنی حکومت کو دیر پا کرنا چاہتے ہو تو ان کے سینے سے محبت رسول نکالو، وہ روح محمد ان کے سینے سے نکالو۔ اقبال نے اسی بات کو بیان کیا تھا، اس نے کہا تھا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، یہ فاقہ ہے تو غریب فاقہ کش، لیکن موت کا ان کے سینے کے اندر ڈر نہیں ہے۔ موت کا ڈر ان کے سینے میں کیسے ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد ان کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ ان کے سینے سے روح محمد نکالو، محبت رسول ان کے سینے سے نکالو، پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس مقصد کے لیے کیا کیا جائے؟ کہا انہوں نے کہ کسی جو ہے وہ جھوٹے نبی کو کھڑا کیا جائے، تو جس وقت لوگ اس کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرنا شروع کر دیں گے اور ادھر کی محبت جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گی، تمہاری حکومت جو ہے وہ دیر پا ہو جائے گی۔ اب یہ بدبخت مرزائی جو ہیں یہ یہی کچھ کر رہے ہیں۔ قادیان جو ہے، قادیان ان کا ایمان ہے کہ قادیان ایسے ہی مقدس ہے جیسے مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ مقدس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح یہ اس خبیث کی ایک ملعونہ بیوی تھی، اس کو ام المومنین کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کی بدبخت بیٹی تھی، اس کو سیدۃ النساء کا درجہ دیتے ہیں۔ اس کی ایک کتاب ہے براہین احمدیہ، اور اس طرح کئی جو یہ کہا کرتا تھا کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے، تو اس کو قرآن کا درجہ دیتے ہیں۔ ان کا حج جو ہے وہ قادیان میں ہوتا ہے، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان ختم ہوگا، ہم جو مردے اپنے ربا میں دفنا رہے ہیں وہ بطور امانت دفناتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ ملک ختم ہوگا اور ہم اپنے مردے قادیان میں لے جائیں گے، یہ عقیدہ ہے ان کا۔ تو اس محبت کو وہ نکالنا، اور یہ فتنے جو اس وقت سے کھڑے ہوئے اور ہو رہے ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے، ایک تسلسل ہے، وہ ہمارے سینوں سے محبت رسول جو ہے نکالنا چاہتے ہیں، وہ مرزا جیلمی ہو یا کوئی بھی ہو۔ یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چنگاری جو ہے وہ سینے کے اندر جو ہے وہ موجود تھی اور اس کو جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ ایک تسلسل ہے۔ تو بہرحال اس نے کچھ کتابیں پڑھی، اس کو کہا گیا کہ آپ اس کام کے لیے تیار ہو، کئی لوگوں کو بلایا گیا، انٹرویو ہوئے، کوئی بھی جو ہے وہ پورا نہ اترا، لیکن یہ خبیث جو ہے وہ پاس ہو گیا بھی یہ کام میں کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ مبلغ اسلام کے روپ میں ظاہر ہوا، میں مبلغ اسلام ہوں۔ یہ سکھوں کے ساتھ مناظر کرتا تھا، عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ مناظر کرتا تھا، مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ لوگ میری محبت کے جال میں پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس نے اگلا سٹیپ اٹھایا، اس نے کہا میں مجدد ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر صدی کے سرے پر ایک جو ہے وہ مجدد آئے گا، دین پر جو گرد و غبار پڑے گا وہ مجدد آ کے اس کو صاف کرے گا۔ تو اس نے کہا میں مجدد ہوں۔ تیسرا سٹیپ اس نے یہ اٹھایا، اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرب قیامت جناب امام مہدی نے تشریف لانا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا آقا کریم علیہ السلام ہمیں اندھیر نگری میں چھوڑ کے نہیں گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں سب کچھ بتایا ہے، وہ سچا مہدی کیسا ہوگا، شکل و صورت بھی حضور نے بتائی، نام بھی بتایا، خاندان بھی بتایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام میرے نام پہ، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پہ ہوگا، اس کی ماں کا نام میرے ماں کے نام پہ ہوگا، اور حضور نے فرمایا اس کا تعلق میرے خاندان سے ہوگا، جو سچا مہدی ہوگا۔ جس وقت اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں، ہمیں تو پہلے پتا تھا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے مہدی کا نام تو محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا نام غلام احمد ہے، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اس کی ماں کا نام
चिराग बीबी है, तो ये सच्चा मादी कैसे हो सकता है? हुजूर ने जो फरमाया वही आता है। इसको धुतकार दिया गया, लेकिन अंग्रेज की छतरी लेके चल रहा था। अंग्रेज का ये खुद काश्ता पौधा था और उसके पैसे के बलबूते पे ये चल रहा था। इसने फिर अगला कदम उठाया, इसने कहा मैं मसीह मऊद हूं। क्या हूं? मसीह ईसा अलैहिस्सलाम। आप जानते हैं कि हमारा अकीदा है जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों पे जिंदा मौजूद है। कुर्बे क़यामत आपने तशरीफ लाना है। कहां तशरीफ लाना है ये भी हुजूर ने बताया। शाम दमिश्क की जामिया मस्जिद, शर्की मीनारा, जनाब इमाम महदी अलैहिस्सलाम औलिया किराम की जमात के साथ उस वक्त दमिश्क की जामिया मस्जिद में पहुंच चुके होंगे। फजर का वक्त होगा, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामिया मस्जिद के शर्की मीनारे पे आपका नुज़ूल होगा। तो जिस वक्त इसने कहा कि मैं मसीह हूं, तो उलमा मशाइख धुतकार दिया, बदबख्त तू सच्चा मसीह नहीं हो सकता, तो मसीह दज्जाल तो हो सकता है, तो मसीह नहीं हो सकता, ईसा अलैहिस्सलाम नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे नबी ने हमें बताया है कि उन्होंने आसमान से आना है, तो मां के पेट से निकला है। तो हमारे बुजुर्गों ने इसको धुतकार दिया। इसने फिर अगला कदम उठाया, जाहिर है पीछे पैसा चल रहा था। फिर इसने 1901 में अपने नबी होने का दावा कर दिया। ताजदार गोलगा पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था, आका करीम अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बेटा मेरे अली, ये खबीस मेरी हदीसों को तावील की कैंची से कुतर रहा है, तुम आराम से बैठो, निकलो मैदान में और मेरी हदीस का दिफा करो। पीर साहब फरमाते हैं मैं निकला। आपको याद होगा 25 अगस्त जो तारीख में नजर रखते, 25 अगस्त 1900 की तारीख मुकर्रर हुई, बादशाही मस्जिद का मकाम, तू भी आ जा। उलमाए इस्लाम और मशाइख इस्लाम ने कहा कि हम भी आ रहे हैं, वहां बात हो जाती है। इसने कहा ठीक है। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह की क़यादत में पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह और बड़े बड़े बुजुर्ग बादशाही मस्जिद में पहुंचे। ये खबीस इतना खबीस था कि ये जब भी इसने कोई काम नहीं करना होता था, ये कहता था अब मेरे पे वही उतरी है, मेरे पे वही उतरी है, अब ये काम मैंने नहीं करना। तो ये लाहौर में पहुंच चुका था, जिनके घर में था उनका चलते हैं, तो इसने कहा नहीं मुझ पे वही उतरी है कि अगर मैं वहां चला गया मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो अब बात ही खत्म हो गई, जब वही उतरी है तो फिर जो है वो कैसे जा सकता है। इतना बदबख्त और खबीस था ये। बहरहाल ना पहुंचा। फिर इसने पैगाम भेजा पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह को, कहने लगा कि मुनाजरा हम नहीं करेंगे, हम अकेले ही बैठ जाते हैं। आप भी कुरान पाक की तफसीर लिखें, मैं भी कुरान पाक की तफसीर लिखता हूं। जिसकी तफसीर फसीह और बलीग होगी, जिसकी तफसीर आला होगी, वही बंदा हक पे होगा। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाने लगे ठीक है हाथ हो, तू तफसीर लिखने की बात करता है, तू भी अपना कलम कागज पे रख, मैं भी अपना कलम कागज पे रखता हूं। जिसका कलम खुद ब खुद तफसीर लिखना शुरू कर दे वो आपको। लेकिन ये झूठा था, इसने आना नहीं था, ये ना आया, ये तारीख भी गुजर गई। फिर इसने अपना एक कासिद भेजा कि पीर साहब मुनाजरे छोड़िए, मुकाबले छोड़िए, हम जो है वो आखिरी हरबा जो है वो करते हैं, वो ये कि हम मुबाहला कर लेते हैं। मुबाहले की सूरत ये होगी कि एक लंगड़ा और एक नबीना आप अपने पास बिठाएं, एक लंगड़ा और एक नबीना मेरे पास, आप भी दुआ करें मैं भी दुआ करता हूं। जिसकी दुआ पे वो लंगड़ा और नबीना ठीक हो जाए वही आप पे होगा। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया मुझे कबूल है, तू तो लंगड़े जो है वो नबीने की बात करता है, अगर तू मुझे कहेगा कि मेरे अली मुर्दों को जिंदा करना है, मेरे अली मुर्दों को भी जिंदा कर देगा। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह को बाद में किसी का हजरत आपने इतना बड़ा दावा कर दिया कि मैं मुर्दों को भी जिंदा कर, आपने फरमाया खुद दावा नहीं किया था, जिस वक्त मैं ये बात कर रहा था उस वक्त मेरी पुश्त में मेरे नबी का हाथ था, जो भी कह देता वो हो जाना। पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से ये ऐसे भागता था जैसे शैतान जनाब उमर फारूक के नाम से भाग, ये इसकी कैफियत थी। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पाकिस्तान बना दिया। इकबाल ने कहा था 1938 में जनाब इकबाल का जो है वो आपकी वफात हुई है, उससे कबल आपने फरमाया था कि मरज़ई जो है मरज़ई
یہ دین کے بھی غدار ہیں اور ملک کے بھی غدار ہیں. ملک پاکستان کے یہ غدار ہیں. ابھی پاکستان نہیں بنا, تاریخ چلی ہوئی ہے. اور اس بات کو یاد رکھے, تاریخ بتاتی ہے کہ جتنی مخالفت پاکستان کی قادیانیوں نے کی ہے اتنی مخالفت کسی نے نہیں کی. بڑا نقصان پہنچایا ان قادیانیوں نے ہمیں. پاکستان بن گیا چونکہ انگریز نے ہی یہ فیصلہ کرنا تھا, تو قائد اعظم محمد علی جناح کو مجبور کیا گیا کہ ظفر اللہ کو, چودھری ظفر اللہ کو اگر آپ وزیر خارجہ بنائیں گے تو پھر ہم اعلان کرتے ہیں. چودھری ظفر اللہ کون تھا؟ یہ قادیانی تھا اور مرزا غلام احمد قادیانی کا قریبی تھا. تو مجبوراً پھر وزیر خارجہ اس کو جو ہے وہ متعین کیا گیا, اور اس نے پھر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچایا وہ پوچھیے ان لوگوں سے جو تاریخ پہ نظر رکھتے ہیں. بہرحال پاکستان بننے کے بعد بھی ان کی شرارتیں جو ہے وہ کم نہیں ہوئی. 1953 کے اندر تحریک کے ختم نبوت چلی ہے. 1953 میں یاد رکھنا, وہ تحریک ایسے نہیں گزر گئی بلکہ 10,000 نبی پاک کے عاشقوں نے جو ہے وہ شہادتیں دی ہیں. 10,000. اور پھر کون ان پہ گولیاں چلانے والے تھے؟ یہی پولیس والے. حکومت کی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا. 10,000 مسلمان شہید ہوئے. غازی کشمیر ابو الحسنات رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی قیادت میں سارے علماء متفق تھے. ان کو گرفتار کر لیا گیا, سکھر کی جیل میں تھے. ان کے بیٹے تھے سید خلیل احمد قادری. ان کو قیادت دی گئی اس تاریخ ختم نبوت کی. اور مولانا عبدالستار خان نیازی کے نام سے آپ واقف ہوں گے. مولانا عبدالستار خان نیازی اور سید خلیل احمد قادری یہ دونوں بزرگ جو ہے وہ قیادت کر رہے تھے. سید خلیل احمد قادری کے بعد سکھر کی جیل میں بند ہیں. ان کو بھی پیچھے گرفتار کر لیا گیا. ان کو اطلاع ملی, بوڑھے باپ کو, قربانیاں دیکھیں ہمارے بزرگوں کی, ان کو اطلاع ملی کہ میرے بیٹے کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا ہے. جس وقت ان کو اطلاع ملی, بیٹا بھی ان کا ایک ہی تھا, سید خلیل احمد قادری. اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, مالک میرا بیٹا تیرے محبوب کی ختم نبوت پہ قربان ہو چکا ہے, میرے بیٹے کی قربانی کو قبول کر دے. بعد میں آپ کو اطلاع ملی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے, پھانسی پہ لٹکایا نہیں گیا, صرف پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے. بعد میں پھر اللہ رب العزت نے بھی آزادی دے دی تھی. خلیل احمد قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے, آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سامنے اس کوٹری میں سانپ جو ہے وہ چھوڑے گئے, اور پھر اس کوٹری میں مجھے رکھا گیا جس کوٹری میں سانپ چھوڑے گئے. لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو ہے وہ ثابت قدمی عطا فرمائی حضور کی ختم نبوت کا صدقہ. اللہ کی کرم نوازی ہوئی. مولانا عبدالستار خان نیازی, ان کو بھی پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی 1953 کے اندر. جس وقت ان کو جو ہے وہ فوجی عدالت میں بلایا گیا, ان کو کہا گیا کہ آپ کو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا, آپ کو نیچے نہیں اتارا جائے گا جب تک کہ آپ کی جان نہ نکل جائے. مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑا لمبا چوڑا جوان, اور مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ جب میری دستار بندی ہوئی تھی حفظ کی, تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے میرے سر پہ دستار بندی تھی. تو مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے گلدار آواز کے ساتھ کہا کہ تم یہی جو ہے وہ مجھے سزا دے سکتے ہو, اور تم اس کے علاوہ کیا سزا دے سکتے ہو؟ فرمانے لگے, سنو, محبت رسول مجھے مجبور کر رہی ہے, میری تو ایک جان ہے, اللہ مجھے 1,00,000 جانیں دے دیتا, میں آقا کریم علیہ السلام کی عزت و نفوس میں قربان کرتا جاتا. کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی برا, کروں کیا کرو جہاں نہیں. اس تحریک 1953 والی تحریک ختم نبوت کو دبا دیا گیا. پھر اس کے بعد 1974 کے اندر یہ جب انتخاب ہوئے, غالباً 70 میں انتخاب ہوئے, علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, میں ذرا تھوڑا سا تاریخ کا ریکارڈ بھی صحیح طور پہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ پہلی مرتبہ اسمبلی کے ممبر بنے تھے, اور کئی مکاتیب فکر کے علماء اس سے پہلے اسمبلی میں رہ چکے تھے. کسی کی زبان سے ایک لفظ بھی ختم نبوت کے حوالے سے نہیں نکلا تھا. قائد ملت اسلامیہ شاہ احمد نورانی پہلی مرتبہ آپ ممبر بنے, اور آپ نے پھر یہ سوئی ہوئی تاریخ کو پھر بیدار کیا, باہر بھی اور اسمبلی کے اندر بھی. وہاں پہ جو ہے وہ عجیب و غریب لوگ موجود تھے. اب بھٹو جیسے بندے سے یہ کام کروانا کوئی سوکھا کام تھا, لیکن علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بندے سے بھی جو بے دین قسم کے لوگ تھے, ان سے بھی یہ جو ہے وہ کام لیا, اور آپ نے ان کو جو ہے وہ حکمت اور دلائی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش فرمائی.
भुट्टो ने कहा था कि मौलाना ये मदरसों और मस्जिदों के मसले आप जो है वो असेंबली में लेके आ गए हैं, आप जो है वो यहाँ पे मुनाजरे और मुजाहरे करना चाहते हैं। तो अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह तआला ने एक बात इरशाद फरमाई थी, फरमाने के भुट्टो मुझे ये बता, तू जिस कुर्सी पे बैठा है अगर तेरे मुकाबले में कोई और बंदा कुर्सी लगा के बैठ जाए और वो कहे कि मैं भी वजीर आजम हूं, तो तेरा क्या ख्याल है? तो कहने लगा कि जाहिर है वो पागल होगा या फिर मुल्क का गद्दार होगा। तो आपने फरमाया कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पागल तो है नहीं, उसने कई किताबें लिख मारी हैं, वो बड़ा तेज तराज आदमी है, इसका मतलब ये हो कि वो दीन का गद्दार है। तो जब तेरी कुर्सी छोटी है, मेरे नबी की कुर्सी बहुत बड़ी है। तो हुजूर के मुकाबले में अगर एक बंदा दावा कर रहा है कि मैं जो है वो मैं भी नबी हूं, तो अगर तू कहता है कि वो गद्दार या पागल होगा, तो फिर जो हुजूर के मुकाबले में आएगा वो कितना बड़ा गद्दार होगा। तो बहरहाल मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह तआला ने कायल किया और फिर अल्लाह की करम मौलाना को डराया भी गया, धमकाया भी गया और बड़े बड़े लालच भी दिए गए। मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह तआला को डराया गया, धमकाया गया, ये कर देंगे वो कर देंगे, और बहुत ज्यादा लालच भी दिया गया। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह तआला ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह तआला को उस वक्त 1974 के अंदर 1 करोड़ की पेशकश की गई, 1 करोड़ रुपया ले ले, आप पीछे हट जाए। मौलाना नूरानी रहमतुल्लाह तआला ने तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, और ये दिल पे लिखने वाला जुमला है। आपने इरशाद फरमाया, भाई तुमने आने में देर लगा दी, तुम देर से आए हो, हमारा सौदा बाजारे मुस्तफा में पहले हो चुका है। और फिर 7 सितंबर 1974 4:35 पे फिर ऐलान हुआ कि ये मरज़ई जो है वो काफिर हैं आईनी और कानूनी तौर पे। फिर नारा तकबीर और रिसालत जो है वो बुलंद हुआ। ये हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां हैं, उनके कारनामे हैं। अब भी हमें खुली आंखों के साथ जो है वो रहना चाहिए। हमें पता नहीं होता, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर मिर्ज़ई, पुलिस के अंदर बड़े बड़े आला ओहदों पे फायज मिर्ज़ई, फौज के अंदर ये बदबख्त मौजूद हैं। हालांकि फौज जो है वो हमारा जिहादी विंग है, हमारा जिहादी विंग जो है वो फौज है, फौज हमारा दिफा करती है। और ये सारी जिंदगी जिहाद के खिलाफ लिखता रहा, क्योंकि अंग्रेज का ये वफादार था। और अंग्रेज ने इसको जो टास्क दिया था वो ये था कि एक तो हुजूर की मोहब्बत सीने से निकालनी है, दूसरा जिहाद को आपने हराम करार देना है। तो इसने कहा था मैंने इतनी किताबें लिखी हैं, इतनी किताबें लिखी हैं कि कई अलमारियां भर सकती है जिहाद के खिलाफ। तो बहरहाल हमें खुली आंखों के साथ जो है वो जिंदा रहना है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये ऐसा अकीदा दिया है कि जो सच्चा अकीदा है, सच्चा अकीदा है। और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, मालिक जिस अकीदे पे तूने हमें रखा है इसी अकीदे पे हमें मौत अता फरमाना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बेरबस से जुमले अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।